نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے، جس کے دستِ قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو سارے عالم کا پالنے والا ہے، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جو اپنی ذات میں یکتا وہ تنہا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے، اس کے مثل و مانند کوئی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، ہم ماہ رجب المرجب کے آخری جمعہ میں اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ یقیناً سب سے پہلے ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے کہ اس ماہ رجب المرجب کا اہتمام ہم نے کس انداز سے کیا ہے اور کہاں تک ہم کامیاب رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کریمہ سے جو چیزیں ہمیں رجب کے اکرام، رجب کی تعظیم اور رجب کے اہتمام میں ملتی ہے، اس میں ہم کہاں تک عمل آور رہے، یہ ہم سب کے لیے محاسبے کی گھڑیاں ہیں۔ اور یہ جو رجب کا مہینہ اللہ کی نسبت والا ہے، اور یہاں سے پھر شعبان ہے، رمضان ہے، تو اس ہر مہینے میں اللہ رب العزت نے کچھ راتوں کو فضیلت عطا فرمائی، اور رجب کے مہینے میں 27ویں شب بڑی اہمیت کی حامل ہے اہل ایمان کے لیے۔ اہل ایمان محبان حبیب اللہ علیہ السلام کے لیے یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس میں خالق کائنات نے اپنے بندگان میں سب بندوں سے بالا تر جو اعزاز، بلند و بالا مرتبہ و درجہ اپنے حبیب پاک ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا، اور عطا فرما کر آپ کو اپنی ساری مخلوق میں ممتاز فرما دیا۔
یہ 27 رجب المرجب کا مہینہ ہے، جس میں اہل ایمان کا بھی امتحان ہے اور جو ایمان نہیں لائے ان کی تعصبیت کا بھی امتحان ہے۔ جو تعصب سید عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رکھنے والے بندگان ہیں، ان کی عصبیت تذکر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عیاں ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اگر آپ سوشل میڈیا کے مشاہدہ فرمانے والے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہندوستان میں سناتن دھرم کے ماننے والے لوگوں نے جو ضرب کاری کرنے کی جرت کی ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے پر کی ہے اور کوشش کی ہے کہ اسلام کے اندر خلط ملط معاملات ہیں۔ تو یہ جو ان کی جرأت ان کے اندر آئی ہے، تو یہ جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابتدائی اسلام میں بھی عصبیت والوں کے لیے امتحانی تھی، آج بھی امتحانی ہے اور قیامت تک آنے والے باطل پرستوں کے لیے امتحانی۔ اور ایمان والوں میں سے منافقین کو چھانٹنے کی بھی سب سے بڑی کسوٹی معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کیونکہ معراج ایک ایسا واقعہ ہے جو عام عقل و دانش رکھنے والوں کی فکر و فہم میں نہیں سما سکتا، اور جن کو اللہ نے توفیق و ہدایت عطا فرما دی ہے، جن کے قلوب کو منور فرما دیا ہے، جن کو عقل سلیمہ عطا کر دی ہے، وہ اسے بغیر کسی کراہت و اصرار اور بغیر کسی غور و فکر کے اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جب سماعت کیے تو بغیر چون و کراہ کے آپ نے بآواز بلند فرما دیا کہ یہ واقعہ معراج اگر میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو میں جیسا میرے حبیب فرمائے ہیں ویسا اسے قبول کرتا ہوں، جوں کا تو میں اس کو مانتا ہوں۔ تو قیامت تک آنے والے ہر مومن مسلمان کے لیے یہ طریقہ، یہ انداز اور اس طریقے کا یقین حاصل کرنا ہی عین ایمان ہے۔ ایسے ہی لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیان پر، آپ کے پیش کرنے پر جوں کا توں اسے بغیر کسی کراہت کے مان لے، اس کا ایمان کامل ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، اس واقعے کے بارے میں مختصر سا تذکرہ 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ کہ ایک آیت میں ابتدائی اور مبادیات کو محیط انداز میں بیان کیا گیا، اور معراج کا مفصل تذکرہ سورہ نجم میں بیان کیا گیا۔ تو دو سیخ میں اس کو بیان کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی جس نے، اسرا لے گئی، عبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک، مسجد الحرام الی المسجد الاقصی لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، تاکہ دکھلائے اپنے بندے کو اپنی نشانیاں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جو برکتیں ارد گرد میں رکھی ہوئی ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ اپنے محبوب بندے محمد رسول اللہ کو دکھلائے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ رب العزت سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ جو بنیادی جو چیز بیان کی گئی ہے کلام پاک میں، اس کا انکار بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا ہوں۔ اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ رات کے ایک لمحے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، اور یہاں پہ لفظ عبدہ کے ذریعے یہ وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ لے جایا گیا۔ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اگر کوئی کر دے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، خارج از ایمان ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تو آج بھی یہ چیز بڑی اہمیت کی ہے، عقیدے میں یہ بنیادی اساسیت ہے، جس کا ایسا عقیدہ ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ اگر کوئی اس میں شک و شبہات بھی کرتا ہے تو اس کے ایمان کی خیر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شبہات نیانا بول کے اپنی ذات کی صفت سبحان کو بیان کیا، پاک ہے وہ ذات۔ تو یہ جو پاکی ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے معراج نامے میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان کے ذریعے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہر عاجز والے کام سے پاک ہے۔ اللہ کے لیے کسی کام میں عز و نیازی مطلب مجبوری نہیں ہے اللہ کے پاس، ایسی کیفیتوں سے ناممکنات والے پہلو اللہ کی ذات میں ہے ہی نہیں، اللہ کے افعال میں، اللہ کی قدرت میں پائے ہی نہیں جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العزت ایسے عیوب سے بالکل کیا ہے، سبحان، پاک ہے۔ بندے کے لیے مشکلات ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے سابق میں جتنے انبیاء سوال کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمنا پر، ان کی آرزوؤں پر، ان کی تمانیت قلبی کے لیے انہیں انعام فرمایا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام بولے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ پاک، تو مردے کو زندہ کیسا کرتا، میں جاننا چاہتا ہوں، میرے کو بتا۔ تو اللہ رب نے پوچھا کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ تو بولے یقین تو ہے مگر دل کی تمانیت کے لیے۔ انداز دیکھیے، یقین تو ہے کہ تو مردے کو زندہ کرتا ہے مگر دل کی تمانیت کے، دل کو مطمئن کرنے کے لیے تو بتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاب ہے وہ، اور بندوں کی چاہ کو پورا کرنے والا ہے۔ بندے طلب کرتے ہیں تو وہ نوازنے والا ہے، قادر مطلق ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ جاؤ چند پرندوں کے نام بیان فرمایا، ان کو لو، ان کو پورا کاٹ کے خیمے کیسا بنا دیا گیا اور اس کو 3 حصوں میں بانٹ کے وادی کے بڑے بڑے 3 کونے پہاڑوں پر اس کو رکھ دیا گیا، اور ایک مقام بتایا گیا، وہاں آ کے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور ان پرندوں کے نام لے کر پکارے تو انہوں نے دیکھا کہ تینوں پہاڑوں سے گوشت اڑ کے جا کے مل کے وہ اڑتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ نے کر کے دکھلایا، تاکہ آنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی ذات میں ناممکن کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ ہر عیوب سے پاک ہے، صرف پاک ہے نہیں بلکہ وہ قدرت بھی رکھتا ہے، اور ایسی قدرت رکھتا ہے اس کے جیسا کوئی مختار کوئی دوسرا نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم جب بندے میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے بولے طلب کیا، طاقت نہیں ہے بولے مانگا تو اللہ دے دیتا۔ سنبھالنا بندے کا کام ہے،
نہیں سنبھال سکا تو پھر اللہ تعالیٰ رحم بھی فرماتا، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے کیا کرتے تھے؟ گفتگو کلام کرتے تھے جا کے طور سینا پر، تو کلام کرتے کرتے ان کو اتنی لذت اور مٹھاس محسوس ہوئی، ان کو ایسی تسکین اور راحت محسوس ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے طالب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بولا دیکھو موسیٰ، تم کو کلام کی قدرت دی گئی، کلام کا اختیار دیا گیا، تمہارے اندر کلام کرنے کی حد تک جو کیفیت ہونی چاہیے وہ تمہارے اندر کیپیسٹی رکھی گئی، اس سے زیادہ تم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ضد کیے، ربی ارینی، پروردگار مجھے دیدار فرما، لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تمہارے اندر یہ پاور، یہ اسٹیمنا نہیں رکھا گیا، یہ لیاقت و قوت تمہیں عطا نہیں کی گئی کہ تم میری رویت کر سکو، مجھے برداشت کر سکو، مجھے دیکھ سکو، مگر انہوں نے طلب کیا۔ تو بندوں کے اندر یہ کیفیتیں ہوتی جو ہم انبیاء کے اندر سابقین میں، یہ ایک ہمارے لیے مثال ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، تو ہم کو یہ سب تعلیمات سے آراستہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جو حالات بنے اس کو بیان کر دیا قرآن میں قصص الانبیاء کے اندر۔ تو بولے بہت ضد کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو 40 دن تک روزے رکھوایا اور پھر طور سینا پہ بلایا اور حکم فرمایا کہ اپنی نالین کو اتار کے آؤ۔ جب آئے تو ایک جھلک، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سوئی کے ناکے کے جیسی ایک جھلک، ایک پرتو پہاڑ پہ ڈالا گیا، اور پاک پروردگار نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم پہاڑ کی طرف دیکھو۔ عکس کو پہاڑ کے اندر، پہاڑ پر عکس دکھایا گیا، ڈائریکٹ براس بھی دیکھنے کے لیے حکم نہیں تھا۔ طور سینا کی طرف دیکھو، اگر تم اس کو برداشت کر سکے تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جیسے ہی وہ پرتوے ذات خداوندی کا جوہر نمایاں ہوا، وہ جو ذات کرامی کا جو ظہور ہوا، تو طور جل کے خاکتر ہو گیا اور موسیٰ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ گر کے بے ہوش ہو گئے، نہ صرف بے ہوش ہو گئے، اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ایسا منور ہو گیا، ایسا منور ہو گیا کہ جو کوئی آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا، منور چہرے کو، اس کی بینائی سلب ہو جاتی، آنکھوں کی روشنی گل ہو جاتی، تاب نہیں لا سکتی۔ ابھی بھی دیکھیے آپ کبھی سورج کو، چمکتے سورج کو دیکھیے، گھوریے، آنکھ کی بینائی کیا ہوتی؟ بالکل تھوڑی دیر تک اندھیرا آیا تھا، دیکھ نہیں سکتے آپ۔ تو روشن چیز کا معاملہ ایک سمجھنے کے لیے، یہ جو باتیں کی جا رہی سمجھنے کے لیے، اور جو حقیقت بیان کی جا رہی سمجھنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ وہ پرتوے ذات خدا کے جلووں سے ایسا منور ہو گیا کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو وہ منور ہونے کی بھی بڑی سمجھیے راحت والی خوبصورتی ان کے اندر آ گئی، اور جس کی جلوہ گری کسی کو نہیں دکھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چہرے پہ کیا کرتے تھے؟ پردہ ڈال لیتے تھے، پردہ رکھتے تھے چہرے پہ کہ کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ آرزو کی، بولی کہ موسیٰ میں تمہارے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو بولے نہیں، تو جانتی ہے اگر چہرہ دیکھے گی تو تیری بینائی چلی جائے گی۔ بولے نہیں موسیٰ، مجھے دیکھنا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ بہت ضد کی، بہت ضد کی۔ تو بولے ایک آنکھ بند کر لے، ایک آنکھ سے دیکھ۔ تو پردہ اٹھائے، ایک آنکھ سے دیکھی، دیکھتے دیکھتے آنکھ کی بینائی چلی گئی، آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ پھر پردہ چھوڑ دیا، تو پھر ضد کرنے لگی کہ نہیں میں پھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ بولے اب کیا، ایک آنکھ چلی گئی تیری، اب دوسری آنکھ کی بینائی چلی جائے گی، کیوں ضد کر رہی ہے؟ بہت سمجھائے، مگر ضد، اصرار، تریاہٹ، عورت کی ضد۔ ٹھیک ہے دیکھ لے بھائی۔ پھر آپ اپنا پردہ منہ سے اٹھائے، دوسری آنکھ سے دیکھتی رہی، وہ بھی بینائی چلی گئی اور رونا شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے دیکھو میں پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری بینائی چلی جائے گی، اب تم کھو دی، اب تم کو افسوس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو بولی میں رو اس لیے نہیں رہی ہوں کہ بینائی چلی گئی، اے موسیٰ میری درخواست ہے تمہاری خدمت میں کہ تم جب اللہ سے کلام کرنے جاؤ تو اللہ سے دعا کرو، اللہ سے میرے لیے مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی 100 آنکھ دے اور ہر آنکھ اس دیدار میں کھوتی چلی جاؤں، ہر آنکھ ایسے روشن چہرے کے دیدار میں کھوتی چلی جاؤں۔ تو عزیزو اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ رؤیت اللہ سے کیسا ان کو انعام نصیب ہوا۔ ان کا چہرہ جب منور ہوا تو چہرے کی کیفیت کیا ہو گئی، اور عام بندگان خدا اس سے کیسے سرور اور تسکین حاصل کرتے تھے۔ آنکھ کے کھونے کا بھی غم نہیں ہے، اور تمنا ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ 100 آنکھیں دے اور ہر آنکھ دیکھنے میں قربان کر دوں۔ تو یہ تمام یہ آرزو کھونے کے بعد ہو رہی ہے، تو سوچیں کہ اس میں ایسا کیا سرور تھا ہوگا جو اللہ کی رؤیت سے موسیٰ کے چہرے میں سما گیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ تھا کہ اللہ نے کلام فرما کے آپ کو دوسرے انبیاؤں پر فوقیت عطا فرمائی، جیسے اللہ کا فرماتا ہے کہ تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض سے صرف ہم کلام کریں ان کا درجہ بلند کر دیے دوسرے انبیاؤں پر۔ تو ہمارے آقا سید عالم حبیب اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انبیاؤں کا امام و سردار بنایا، اسی لیے آپ کو جو اعزاز دیا گیا وہ لاسانی اعزاز ہے، کسی نبی کو یہ مقام و مرتبہ عطا نہیں کیا گیا، اور آپ کو جو درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمایا، جب بلندی عطا فرمائی تو انعام بھی ایسا عطا فرمایا کہ پوری مخلوق میں کسی کو ایسا انعام عطا نہیں فرمایا، اور وہ انعام کیا تھا؟ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندوں کو ایسا تقرب، ایسا انعام، ایسا اکرام نہیں فرمایا جو محمد رسول اللہ ہمارے آقا کو عطا فرمایا۔ تو سارے انبیاؤں پر آپ کو برتری کے ظہور کا ذریعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ معراج سے معلوم ہو گیا کہ سارے انبیاء کی ارواحوں کو مسجد اقصیٰ میں جمع کر کے امامت آپ جو فرمائے، سارے انبیاء پر آپ کو فوقیت حاصل ہو گئی۔ بتا دیا گیا کہ دیکھو سارے نبیوں کے امام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب امام ہیں تو سب کے سردار بھی ہیں، اور آپ کو سرداری کا بھی تاج پہنایا گیا، اور اپنے تقرب میں کے ذریعے دکھا کر بتا دیا کہ پوری زمین پر، پورے کائنات میں اتنا قرب میں نے کسی کو عطا نہیں کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، کہ آپ کو اپنے قرب میں بلا کے اپنے دیدار سے نواز دیا، دیدار سے نواز دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درجہ محمد رسول اللہ کو دیا، تو محمد رسول اللہ کے جتنے ماننے والے مومنین ہیں اس امت کو بھی سابقان امت پہ اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی، درجے عطا فرمائے۔ تو ہماری کو جو بلندی، ہمارے کو جو بندگی کے اندر جو مقام و مرتبہ ہم کو حاصل ہو رہا، یہ محمد رسول اللہ کے وساطت سے، محمد رسول اللہ کی اطاعت سے، محمد رسول اللہ کے ماننے سے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو قرب کا انعام فرمایا، یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کا اعزاز ہے، کہ ایسا لاسانی اعزاز ہے کہ اب صبح قیامت تک یہ درجہ کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا، کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا یہ مقام آپ کو۔ اب یہ لوگ جو بھی بولتے ہیں بھائی ہر سال 27 کو منانا کیا ہے، کچھ اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، تو یہ کوئی احمق ہی اعتراض کر سکتا، کیونکہ ہم کو جو بندگی میں مرتبہ ملا، اللہ تعالیٰ کی غفاریت کی جو ہم پر نظر عنایتیں ہیں کہ ہم جب بھی نادم ہو کے توبہ کرتے ہیں تو بخشش ہماری ہو جاتی، یہ کوئی آسان، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ معلوم سابقان امم کا حال یہ تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر ان کی بخشش ہوتی تھی، ایک دوسرے کے مار لینے پر کیا ہوتی تھی؟ ان کی بخشش ہوتی تھی۔
اور اس امت پہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے یہ کرم ہوا اللہ کا، یہ احسان عظیم بڑھ گیا کہ آپ کی ستر پوشی بھی کی جاتی ہے. جب آپ نادم ہوتے ہیں تو تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے معاف کیے جاتے ہیں کہ گویا کہ تم گناہ کرنا ذنب لہو، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گویا کہ اس نے گناہ کیا نہیں. ایسا انداز اس امت کے لیے کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے. تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کی 27 میں ہمیں شکر بجا لانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے بولیے؟ شکر بجا لانا چاہیے. یقیناً یہ 27 کی رات جو ہے عبادت کی رات نہیں ہے امت مسلمہ کے لیے، عبادت کی رات نہیں. جیسے شب برات ہے جس میں اللہ کے رسول نے عبادت کرنے کے لیے سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ شب برات میں عبادت کی جائے. شب قدر کی تلاش میں یہ بھی سنت ہے ہم جاگنا راتوں میں. حالانکہ دیکھیے شب قدر کی رات پوشیدہ رکھی گئی اور تعین نہیں ہے اس کا کہ یہی رات شب قدر ہے بول کے، مگر کیونکہ مشاہدات کیے گئے، اللہ کے رسول نے جو آثار اور جو علامتیں شب قدر کی بتائی، تو کئی روایتوں سے جب ملتی ہے تو علماء نے دیکھے کہ بھئی زیادہ تر روایتوں میں آیا کہ 27ویں شب کو وہ آثار پائے گئے، وہ آثار شب قدر کے پائے گئے. تو عقلی طور پر یہ زیادہ قوی امید ہے کہ 27ویں شب جو ہے شب قدر کی شب ہو سکتی. ویسے یہ یقین کے ساتھ پھر بھی ہم آپ کو یہ کرنا ضرور ہے اتباع سنت میں کہ 21، 23، 25، 27 کو اور 29 کو جگنا ہی ہے تاکہ شب قدر مل جائے. مگر آثار جو روایتوں سے ملے، صحابہ سے جو بیان ہوئے کہ یہ اثر ہم نے دیکھا، سمندر کا میٹھا ہونا جو دیکھا 27ویں شب تھی، سورج میں ٹھنڈک جو تھی ہم دیکھے 27ویں شب تھی. ایسے بہت ساری صورتیں جو اللہ کے رسول نے علامتیں بتائی، مگر یہ تعین نہ ہونے کے باوجود پوری دنیا میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سمیت 27 کو ترجیح جاتی. 21 کو بھی جگتے ہیں، 23 کو بھی جگتے ہیں، 25 کو بھی جگتے ہیں، 29 کو بھی جگتے ہیں، مگر 27 کے جیسا اہتمام، 27 کے جیسا جاگنے کا اہتمام پوری دنیا میں مکہ مدینہ سمیت جیسا پایا جاتا کہیں پہ بھی اس سے پہلے کی تواریخ میں پایا نہیں جاتا. تو ایسے ہی کچھ لوگ اعتراض کرتے کہ بھئی یہ 27ویں شبیچ ہے بول کے کیا بول سکتے ہیں. کچھ اور بھی تواریخ آئی ہیں روایتوں میں، جیسا میلاد کے بارے میں بھی ہے کہ 12 ربیع الاول اکثر مورخین کا کہنا ہے، مگر اس میں بھی 9، 8 کا تذکرہ ایسا آتا ہے. تو شب معراج کے لیے بھی 27 کے علاوہ اور بھی تواریخ کا تذکرہ آیا ہے، مگر اکثریت علماء جمہور نے 27 کو ترجیح دی ہے. تو اس رات میں کرنا کیا ہے؟ شکر بجا لانا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تیرا شکر مالک، تیرا احسان عظیم ہے ہم پر کہ تو نے ایسے نبی کی امت میں ہم کو پیدا کیا کہ جس کو تو نے لاسانی اپنا تقرب عطا فرمایا، اور ان کی درجات کی رفعت و منزلت ایسی عطا فرمائی کہ سابقان انبیاء میں کسی کو ایسا اعزاز تیرے تقرب کا حاصل نہیں. اور اس نبی کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا اور ہم پہ کرم فرمایا، ہمارے گناہوں کا کتمان فرمایا اور ہمارے مغفرت کا ذریعہ اتنا آسان فرمایا کہ ہم نادم ہو جائیں، رجوع ہو جائیں اور ہم عزم مصمم کر لیں تو گناہ معاف، گناہ معاف. تو یہ آسانیاں جو ہمیں نصیب ہوئی ہے تو کس کی توسط سے ہوئی ہے، کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ یہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ کے وجہ سے ہوئی. تو ہم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے نیاز مند ہونا، دعائیں مانگنا اور شکر بجا لانا اور اپنی نسلوں کو بتانا کہ معراج النبی کیا ہے. معراج النبی کے تذکرے ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایمان کی کسوٹی ہے. اس میں اپنے بچوں کو بھی یہ عقید راسخہ پہنچانا چاہیے، ان کی فکر و فہم میں طمانینت و تسکین کے ساتھ ان کے اندر جاگزی کرنا چاہیے کہ دیکھو بیٹا یہ معراج النبی محمد رسول اللہ کو جو نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کسی عباد اللہ میں کسی کو ایسا مقام عطا نہیں فرمایا، کیونکہ یہی مقام ہے، اسی کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اعزاز، مرتبے، درجے، آپ کی فوقیت، آپ کی رفعت اور آپ کی تقرب اللہ کا جو معاملہ ہے اس کو عیاں فرمایا.
ظاہر فرمایا۔ جو مانا سو وفادار ہوا، جو نہ مانا وہ راندہ گیا، اس کا ایمان بھی گیا، وہ غارت ہو گیا۔ اس کو نہیں ماننے والا کہیں کا نہیں رہتا۔ یہ عقیدے کی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور جب تک عقیدہ درست نہیں، آپ کی ریاضت، آپ کی سالکیت، آپ کی عبادتیں، آپ کا جینا مرنا کسی کام کا نہیں۔ عقیدہ راسخہ اگر آپ کے پاس ہے، عقیدہ صحیح ہے، درست ہے، تو چھوٹا سا بھی عمل آپ کو بڑے درجات کی طرف لے آتا۔ ادنا سا عمل بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ دلواتا اور جنت کا مستحق بناتا۔ تو جنت یوں ہی ملنے والی نہیں ہے، ہتھیلی میں رکھ کے جنت نہیں دی گئی۔ آپ کی آزمائش اعمال کی بعد میں ہوگی، پہلے عقیدے کی ہوگی۔ اس لیے زبان سے آپ کتنا بھی لا الہ الا اللہ بول لیں، ایمان کی ضمانت نہیں۔ دل کی تصدیق بھی ہونا ہے، دل کی تصدیق بھی ہونا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے اگر آپ مانتے ہیں توحید کو بھی، رسالت کو بھی، تب جا کے آپ مومن ہوتے ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ بول لیے آپ، ایمان والے ہو گئے۔ شیطان بھی لا الہ الا اللہ مانتا، معلوم آپ کو؟ شیطان بھی لا الہ الا اللہ مانتا۔ اب دیکھیے دوسرے بھی لوگ بولتے ہیں اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اس کا نام الگ الگ اپنی اپنی زبانوں میں پکارتے ہیں، کوئی ایشور بولتا، کوئی کچھ بولتا، کوئی کچھ بولتا۔ تو ملحد تو ہے۔ محمد رسول اللہ جیسے رسالت کو مانیں گے آپ مومن ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ محمد رسول اللہ کو ماننا ہے۔ اب جتنے بھی دنیا میں یہود نصارہ ہے، یہ ان کے دین پہ تو تھے قائم، مگر جیسے اسلام کو قبول نہیں کرے، ان کا دین اللہ کے پاس منسوخ ہو گیا۔ تو اب یہ اس کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ امتحان میں ہے۔ اسلام کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان کو نقصان، بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، کیونکہ ہر کتاب میں ہر نبی نے یہ پیغام دیا کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین آنے والے ہیں، اور ان کی علامتیں یہ ہیں۔ ان کی کتابوں میں یہ سب چیزیں تھیں اور ہے ابھی بھی محفوظ۔ جو صحیح کتابیں اگر کسی کے محفوظ ہے تو اس میں تذکرے محمد رسول اللہ کے ہیں، آپ کے اوصاف بیان کیے گئے۔ تو آپ کے اوصاف کو مان کر جو محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئے، ان کی سلامتی ہو گئی، دوہرا ان کو اجر ملے گا۔ وہ دین پہ رہنے کا، توریت کے ماننے کا، زبور کے ماننے کا بھی ان کو اللہ اجر دے گا، قرآن پہ عمل کرنے کا بھی ان کو اجر ملے گا، دوہرا دین کا اجر ملے گا۔ اور جو لوگ نہیں مانیں گے، جو انکار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم رسید کر دے گا، اور ان کا بہت بڑا خسارہ ہے، ان کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، ہم تو اسلام کے ماننے والے، ہم کو اسلام آسانی سے مل گیا ہے، مگر عقیدے کا امتحان ہمارے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ عقیدے کا امتحان ہمارے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ ہمارے ماں باپ، دادا، پردادا مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، یہ بولنے سے مسلمانیت کامل نہیں ہوتی۔ ہمیں غور و خوض کرنا ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل کو بتحقیق دل سے تصدیق، زبان سے اقرار ہم کو بھی کرنا ہے۔ کلمہ طیبہ پر غور و خوض کر کے کلمہ طیبہ کو بھی زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ دل سے تصدیق کرنا ہے۔ اسی لیے ایمان کی تجدید کے لیے ایک نظام قائم کیا گیا پوری دنیا میں کہ 5 وقت نمازوں کو جو تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے لے کر آیا اور امت مسلمہ کو دیا، تاکہ ان کا ایمان کی بقا قیامت تک آنے والی نسل در نسل سب کے ایمان کی تجدید ہوتے رہے، اور ایمان مستحکم ہوتے رہے، اور ایمان پختہ ہوتے رہے، اور ایمان منور ہوتے رہے، اور ایمان کے اندر درجات بلند ہوتے رہے۔ اس کے لیے ایک نظام دیا گیا 5 وقتہ نماز کا، اور اس 5 وقتہ نماز کے لیے دعوت کا نظام بنایا گیا، اور دعوت اذان کو قرار دیا گیا، اور اذان میں جو دعوت دی جاتی ہے تو اس کلمے کی تجدید کروائی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2 مرتبہ مؤذن کہتا ہے تو آپ کو آداب بتائے گئے، مستحب عمل جو بتایا گیا کہ اللہ اکبر پہ سننے والے بھی کیا کرنا، سب کام کاج چھوڑ دینا، سب کام کاج جس کام میں، جس مصروفیت میں چھوڑ دینا، سوائے تلاوت قرآن کے، سوائے ذکر و اذکار کے، جس میں آپ پہلے سے آپ مصروف ہیں تو آپ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ کراہت کرتے، میں دیکھا
کہ یوں دیکھتے غور سے، اتنا علم والا ہو کے دیکھو قرآن کی تلاوت کرتے بیٹا اذان ہو رہی، پہلے سے اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اذان ہو رہی ہے، تلاوت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسٹارٹ کرنے والے ہیں تو پہلے اذان کا جواب دینا ہے، بعد میں تلاوت شروع کرنا ہے۔ اگر آپ بیت الخلاء میں ہیں تو جلدی نکلنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ اذان ختم ہونے سے پہلے نکل کے جواب دے سکے، اور بیت الخلاء جانے والے ہیں تو رک جانا ہے، اذان ہونے تک جواب دینا ہے، اس کے بعد بیت الخلاء کو جانا ہے۔ یہ آداب ہے اذان کے۔ اذان جیسے شروع ہوئی تو کام کو روک دینا، اور پہلے ہوتا تھا، ہم دیکھتے تھے کہ جب کوئی تعمیری کام ہوا کرتا تو میستری اور مزدور بھی کرتے، جیسا گمپا ہوتا وہیں رہ دیتے، مستری بھی رک جاتا تھا جب تک اذان پوری ہوتی نہیں۔ حالانکہ بعض غیر مسلم بھی ہوتے تھے مگر مسلمانوں کو دیکھ کے وہ بھی اس پہ عمل پیرا تھے۔ یہ میرا مشاہدہ ہے، آپ لوگ مشاہدہ کیے نہیں کیے پتہ نہیں، مگر میں دیکھتا تھا ایسا کہ لوگ کیا کرتے، کام کو بالکل بریک کر دیتے تھے، روک دیتے تھے۔ اور یہ حکم ہے رسول اللہ کا، جب اذان ہو تو سب کام کاج چھوڑ کے اذان کا جواب دینا ہے۔ اب جو اذانیں مختلف مسجدوں میں مختلف اوقات میں ہو رہی ہے تو اس کی علتیں الگ الگ اب بدل گئی۔ اس کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ جو آپ کے قریب والی مساجد ہیں ان کا جواب دے لیں تو بری ہیں آپ دوسرے اذان کے معاملے سے۔ تو اب بتایا گیا کہ اب اذان ہوتی، اللہ اکبر پر اللہ اکبر بولنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر آپ کو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ بولنا ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ پر ہم کو بھی واشہد ان محمد رسول اللہ بولنا ہے۔ مزید اضافہ ہے محبین کے لیے کہ قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، بلکہ آنکھوں کو لگا کے منہ سے چوم لینا ہے، اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آدم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ چاہنے والے زیادہ چاہت کا اظہار کرتے ہیں نا، عام طور پہ جو محبتیں ختم ہونے والی ہیں وہ محبتیں اٹھ کے بولتی ہیں، یہ تو فانی محبت نہیں ہوتی، باقی محبت ہے۔ محمد رسول کی محبت کیسی ہے بولیے؟ جنت کا ذریعہ ہے، باقی محبت ہے۔ تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ کئی کو پڑھنا ہے لا حول، کئی کو پڑھنا ہے اس لیے لا حول پڑھنا ہے کہ یہاں پر شیطان کا حملہ ہو سکتا۔ فلاح کے کام کے لیے دوڑو۔ فلاح کا کام کیا ہے؟ نماز۔ نماز سے بہتر فلاح ہماری نہیں ہو سکتی، کیونکہ نماز کو جامع الاذکار کہا گیا، جامع الاذکار کہا گیا۔ اس میں سارے ایمان کی اساسیت جمع کر دی گئی، جس سے ایمان نشو و نما پاتا، دلوں کو طمانینت ملتی، دل کو تسکین ملتی، جو تصدیق ہے وہ تصدیق ایمانی مضبوط ہوتی۔ اب نماز کیا ہے؟ یہ آقا فرماتے ہیں معراج المومنین۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ کو بلا کے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، یہ رسول اللہ کی معراج تھی، اور نماز کیا ہے؟ اس امت کی معراج ہے۔ تو نماز کے اندر بھی کیسا نماز پڑھنا تم بتائے اللہ کے رسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم دیکھنے کی کیپیسٹی اپنے اندر پیدا نہیں کرے، یہ مقام و مرتبہ بندگی میں اپنے اندر پیدا نہیں کرے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایسا تم کو تصور نہیں بن سکتا۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم سے کم اتنا تو سمجھ سکتے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، اتنا یقین تو اپنے اندر رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں تذکرے کیجئے، اپنی اولاد کے ایمان کو پختہ کیجئے، اور اپنے آپ کو بھی تازہ رکھنے کے لیے علماء کے ذریعے یہ جو روایتی انداز میں جو معاملات آ رہے ہیں اس طرف توجہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے ایمان کو جلا عطا فرما۔ مولا ہمیں تیری معرفت کی راہیں آسان فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں تیری معرفت کی راہیں آسان فرما دے، جیسے تو نے محمد رسول اللہ کی وساست سے صحابہ کو اپنی معرفت عطا فرمائی۔ مولا ان کی محبت میں ہم مٹنے کے تیار ہیں، اس محبت کے صلے میں ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، ہمیں سالکان حق کی فہرست میں شامل فرما، ہمیں سالکان حق کی فہرست میں شامل فرما۔ مولا سلیقے بندگی عطا فرما، طرز زندگی میں سنورنے کی توفیق عطا فرما۔
عاملین عباد اللہ میں ہمیں شامل فرما مولا، ہمارے کردار سے تیرے محبوب کے شیدائی اور تیرے بندے نظر آئے، وہ سلیق بندگی عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔